بھاری لہنگے کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچ کر پاؤں سے تھوڑا اوپر اٹھائے وہ کچی پگ نڈی پر مسلسل بھاگنے کے ساتھ ساتھ بار بار گردن موڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو کوئی اس کے پیچھا نہیں کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ کسی کو اس کے حویلی سے لاپتہ ہونے کی خبر ملے وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی، جہاں فرغام شاہ اور اس کا کوئی آدمی نہ پہنچ سکے۔ تھر تھراتی سردی، پاؤں میں کانٹوں اور نوکیلے پتھروں سے ہوئے زخم اسے ہر قدم پر آگے بڑھنے سے روک رہے تھے، مگر اسے بھاگنا تھا۔ اگر آج وہ یہاں سے نہ گئی تو ساری زندگی کے لیے اس دلدل میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ اچانک کوئی گاڑی یکدم اس کے سامنے آ کر رکی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی کی چبھن آنکھوں میں محسوس کرتے ہی اس نے برق رفتاری سے آنکھوں پر ہاتھ کی پشت سے احاطہ کیا، مگر گاڑی سے نکل کر باہر آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے ہارتے وجود میں دوبارہ جان آ گئی۔ آپ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ جانتے بھی ہیں وہ انسان نہیں حیوان ہے، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، اور آپ تو میرے اپنے ہیں نا، پھر آپ نے کیسے میری صفائی سننا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اپنوں کو کوئی جانتے بوجھتے جہنم میں نہیں دھکیلتا، پھر کیوں مجھے اس حیوان سے شادی کرنے کا بولا آپ نے؟ میں نہیں سہ پاؤں گی اس کی حیوانیت، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ مسلسل روتے ہوئے کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے انسان سے التجا کی، مگر مقابل شاید کوئی بے حس تھا یا پھر وجہ کچھ اور تھی۔ جن پیروں سے آئی ہو انہی پیروں سے واپس لوٹ جاؤ، ایک رعبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر وہ پتھر ہے تو تم اسے موم تم کرو گی، اگر تمہیں وہ حیوان لگتا ہے تو تم اسے انسان بناؤ گی، اور جب وہ انسان بن جائے، تمہاری محبت میں پور ڈوب جائے، تمہارے بغیر جینے کی سوچ بھی اس کا سانس بند کرنے لگے، تب اسے جان سے مار دینا، مٹا دینا اس کا وجود صفحہ ہستی سے، چھین لینا اس سے اس کی سانسیں، اور یہی ہوگی برسوں پہلے ہوئے ظلم کی تلافی۔ چاچا جی، آپ بھی مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کیوں کسی کی جان سے ماریں گے؟ کون سی تلافی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جان لینا فرغام شاہ کا کام ہے، اور اس چیز سے ہمیں نفرت ہے۔ ایک زندہ انسان کی جان لینا آسان بات نہیں ہوتی، جان انمول ہوتی ہے۔ جان لینے اور دینے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کو موت کی نوعیت سنانے والے؟ وہ رو رو کر دوہری ہو رہی تھی، مگر سامنے والے انسان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ میں بول رہا ہوں کہ خاموشی سے شاہ حویلی واپس چلی جاؤ، میرے لیے نہیں تو اپنی ماں کے لیے۔ اگر تمہیں اپنی ماں سے ذرا سی بھی محبت ہے تو تم اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھاؤ گی۔ سخت لہجے میں سے وارن کرتے وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ ماہی وہاں ہکا بکا بیٹھی دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا کہ اس بدلے کی بات کر رہے تھے چاچا جی؟ کیوں موقع ہوتے ہوئے بھی وہ اس دلدل سے نکال کر نہیں لے گئے؟ ماں کی قسم کیوں دی اور فرغام شاہ کی جان لینے کا بول دیا؟ خون خرابے سے اسے ناگ کی طرح ڈر لگتا تھا، اور اس کا چاچا اسے کسی کی جان لینے کا بول رہا تھا۔ کیوں میں ہم کسی کی جان؟ ہم فرغام شاہ نہیں ہیں جو کسی کی بھی جان لے لیں۔ ہم ہیں، ہم کسی کی جان نہیں لیں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ خاموش آنسو ابھی بھی گالوں پر پھسل رہے تھے جب کسی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر رک گیا۔ اٹھیں اور واپس چلے۔ فرغام شاہ کی آواز پر اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ آنسو اور تواتر سے بہنے لگے۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید اس کی کوشش ناکام ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ خدا کا نام لے کر حویلی سے بھاگی تھی۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ فرغام شاہ نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ نہیں، ہم نے کہا اٹھیں۔ کیوں؟ وہ اٹھ کر چلا اٹھی۔ پیروں میں ہوتی تکلیف کو نظر انداز وہ کھڑی ہوئی اور فرغام شاہ کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑا۔ گرم گرم سیال آنکھوں سے بھل بھل بہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی فرغام شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حویلی میں جب اسے معلوم ہوا کہ مالہی چلی گئی ہے، تب وہ شدید غصے میں ہزاروں سوال دماغ میں لیے سے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ وہ پیدل گئی ہے تو مطلب زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور وہ اسے مل گئی۔ چاند کی روشنی میں دلہن کا سرخ لباس اور زیورات پہنے وہ کوئی اور نہیں، اس کی شریک حیات ہی تھی۔ ترس نہیں آتا آپ کو؟ رحم نہیں آتا کمزور انسانوں پر؟ آپ کے سینے میں دل ہے کہ پتھر؟ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ سوال گو تھی، جبکہ فرغام شاہ حیران تھا کہ آخر وہ بول کیا رہی ہے۔ آپ نے آج پھر کسی کی جان لے لی، آپ خونی ہیں۔ ہم نے آپ سے شادی کے لیے ہاں کر کے سب سے بڑی غلطی کی۔ نگین آنٹی نے بولا کہ آپ بہت اچھے ہو، ہم کو آپ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے زندگی پر پچھتانا نہیں پڑے گا، مگر ہم تو 2 گھنٹوں میں ہی پچھتا رہے ہیں۔ آپ کو نہ جانوروں پر ترس آتا ہے اور نہ انسانوں پر۔ کیوں؟ چلا کر رو کر شاید وہ تھک گئی تھی، تبھی فرغام شاہ کے سینے سے سر ٹکا کر رونے کا شغل فرمانے لگی۔ تبھی ہم چلے آئے، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ آپ انسان نہیں ہیں۔ اس کے سینے سے لگی وہ اسے ہی برا بھلا بول رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود ساکت ہونے لگا۔
شاید اس وقت بھی وہ ہوش آواز سے بیگانہ ہونے جا رہی تھی جب فرغام شاہ نے مضبوط بازوؤں کا حصار اس کے ارد گرد باندھا۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ضرور ماہی نے آج ہونے والے واقعے کو اس کے کمرے سے دیکھ لیا ہوگا، تبھی اس طرح کا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ اسی لیے وہ شادی کے کسی فنکشن میں ہنگامہ نہیں چاہتا تھا تاکہ ماہی کے دماغ پر کوئی الٹا اثر نہ ہو، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی سب خراب ہو گیا۔ آہستگی سے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھر کر وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کی طرف بڑھا۔ آرام سے اسے بیڈ پر لٹا کر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ بےتاب نظریں بے چینی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آج تک کسی کو اس کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی، مگر یہ نازک سی لڑکی صرف اس کمرے میں ہی نہیں بلکہ اس کے بیڈ پر پورے حق سے لیٹی فرغام شاہ کا چین و سکون غارت کر رہی تھی۔ گلابی عارض گھنگھور پلکوں کی باڑ، چھوٹی سی ناک جسے بھاری نت کے وزن نے سرخ کر دیا تھا، گلابی لب جن پر آج سرخ رنگ کی چادر اڑا رکھی تھی۔ کہنا کہا تھا سب سے کہ اس کی بیوی کو زیادہ میک اپ میں لادنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی سب نے اپنی منمانی کی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیشو کو انگوٹھے پر لپیٹا اور آہستہ آہستہ ان گلابی لبوں سے مصنوعی رنگ ہٹایا۔ نتھ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، سراہی دار گردن میں ہاتھ ڈال کر بھاری ہار کے بوجھ سے نازک سی گردن کو آزاد کیا۔ چوڑیاں، مانگ ٹیکا، جھومر، جھمکے آہستہ آہستہ کر سارے زیورات کے بوجھ سے آزاد کرتا جب اس کے کمر بند پر آیا، یہاں فرغام شاہ کو اپنا ضبط جواب دیتا محسوس ہوا۔ منچاہا شریک حیات پورے حق کے ساتھ رات کے اس تنہائی میں وہ اس کے قریب تھی، دل ہمک ہمک کر اپنا حق لینے کی ضد کر رہا تھا، جبکہ فرغام شاہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ان دونوں کے درمیان فاصلہ گہرا ہو۔ بھاری سانس خارج کر ضبط سے آنکھیں میچی اور کمر بند نکال کر باقی زیورات کے ساتھ اٹھ کر سارے کمرے کے پردے برابر کیے، الماری سے ماہی کے لیے ایک نائٹ سوٹ نکالا، ایک ہاتھ سے سارے کمرے کی لائٹس آف کیں اور خود دوبارہ ماہی کو چینج کروانے کی غرض سے اس کے قریب آ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے وجود سے کپڑے الگ کر کے اسے چینج کروانا بھی ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ مخملی وجود کی نرماہٹ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر محسوس کر ایک بار پھر اس کا ضبط امتحان بن گیا۔ وہ کوئی دل پھینک عاشق یا کمزور انسان نہیں تھا، مگر ماہی سے دل کے تار اور ایک مضبوط رشتہ جڑ گیا تھا۔ اب خود پر پہرے باندھنا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ صبح صادق مؤذن کی آواز اذان دینے پر اس کی آنکھ کھلی۔ غائب دماغی سے حسب عادت چھت کو گھورا، مگر آج چھت کا رنگ و ڈیزائن علیحدہ تھا۔ پیٹ پر بھاری وزن اور رخسار پہ گرم گرم سانسوں کے لمس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ دماغ کی لمحے کے 1000ویں حصے میں کل رات کا ایک واقعہ یاد دلوایا۔ جھٹکا کھا کر وہ اٹھی، فرغام کا بھاری ہاتھ اٹھا کر ایک طرف سرکایا اور حیرت سے اپنے برابر لیٹے اس انسان کو دیکھا جس سے ڈر کر وہ کل رات حویلی کو چکمہ دے کر بھاگی تھی، لیکن اس وقت وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ جیسے ہی اس کا دھیان اپنے کپڑوں کی طرف گیا، ایک نیا صدمہ لگ گیا۔ ہمارے کپڑے کس نے چینج کیے؟ وہ روحانسی ہوئی۔ فرغام شاہ نے دوبارہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے برابر لٹایا۔ ہم نے چینج کیا آپ کا ڈریس۔ اس کے بالوں میں منہ چھپا کر مدھم سرگوشی کی گئی۔ گرم گرم سانسیں گردن کو چھونے لگیں۔ ماہی کو اپنا دل اچھل کر کانوں میں دھڑکتا سنائی دینے لگا۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے؟ ہم آپ کی زندگی سے جانا چاہتے ہیں۔ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں جان کا کوئی مول نہیں ہے۔ لہجہ گلوکیز اور آنکھیں نم ہونے لگیں۔ خاموش۔ فرغام شاہ کا سخت وارن کرتا لہجہ سن پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہمارا ضبط مت آزمائیں اور ہماری زندگی سے جانے کی سوچ اگر آپ بھی اس وقت دفن کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جب آپ ہماری دسترس میں نہیں تھی، ہم نے آپ کو تب بھی اپنی زندگی سے جانے نہیں دیا۔ اب تو آپ ہماری شریک حیات ہیں۔ اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا ہزار اور مضبوط کرتا اسے اپنے قریب ترین کیا۔ سراہی دار گردن پر سانسوں کی تپش کے ساتھ سلگتے ہونٹوں کا طواف شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں جانے دیں پلیز۔ اپنے دل کی دھڑکن تیز اور غیر ہوتی حالت پر وہ بامشکل یہ الفاظ ادا کر پائی۔ آپ نے ہماری گولڈن نائٹ سپوائل کی ہے، اس کا ہر جانا آپ کو سود سمیت واپس لوٹانا ہوگا۔ اس کے ہونٹوں کو فوکس میں رکھ وہ دوبارہ ماہی کے ہوش اڑا گیا۔ ہم گلابی لب پھڑپڑائے جن کی حرکت کو فرغام شاہ کی نظروں نے بڑے غور سے نوٹ کیا۔ چند ماہی۔ سارا غصہ بھول کر وہ ان گلابی ہونٹوں پر جھکا۔ ماہی نے زور سے آنکھیں بند کر بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ پرشدت سے لگتا لمس سے اس کی برداشت آزمانے لگا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ احتجاج کی نہ ہمت تھی اور نہ اجازت۔ اس کا سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور فرغام شاہ کی شدت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند ماہی۔ اچانک نہ جانے کیسے فرغام شاہ نے اسے بخش دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی ابھی سے حالت خراب ہو گئی۔ ایک بار پھر اس کے کان کے قریب گمبھیر سرگوشی ہوئی۔ آج رات خود کو ہماری شدتیں سہنے کے لیے مکمل طور پر تیار رکھیے گا۔ آج ہم ہمارے اس رشتے کو ہر لحاظ سے مکمل کر کے آپ کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں گے۔ اس کے انکشاف پر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ نہیں پلیز ہمیں کچھ وقت دیں۔ چند ماہی۔ اگر ہم نے آپ کو اور وقت دیا تو ہمارے رشتے میں دوریاں اور بڑھ جائیں گی۔ اب تو ہم بھی ہمارے بارے میں ماشاءاللہ سے حسین خیالات رکھتی ہیں، اس لیے اس حجر میں کوئی لچک نہ تھی۔
माही को एक बार फिर अपना आप बेबस महसूस हुआ। इसे खामोश देखकर फरगाम एक बार फिर इसकी गर्दन पर झुककर खुद को सैराब करने लगा। शावर लेकर वो खामोशी से फरगाम के कमरे से बाहर निकल आई। ये सब क्या हो रहा था? वो शख्स इसके इतने करीब आ गया और वो कोई मज़ाहमत भी ना कर पाए। हमें चाचा जी से बात करनी होगी, इनको एक बार फिर मनाना होगा, इनसे पूछना होगा आखिर वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर अब तो हमारी शादी फरगाम साई से हो गई है। अब वो कर भी क्या पाएंगे? फरगाम तो एक पल हमें अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देते। हम खुद से भी कहीं नहीं जा सकते। न जाने ने कैसे पता चल जाता है वो अपनी ही सोचों में मगन थी जब हुरिया झट से इसके सामने आई। भाभी, इसकी आवाज़ पर वो ख्यालों के भंवर से बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, आए मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। ब्यूट्रिशन आपका मेकअप कर देंगी, फिर वलीमे की रस्म भी अदा करनी है। हुरिया की बातों से इसे वलीमे का भी ध्यान आया। इस बात में सर हिलाती वो उसके साथ चल दी। ब्लू कलर के सफ़ेद कामदार लहंगे में नफासत से हल्का हल्का मेकअप किए, सारे बालों को जूड़े की शक्ल दिए वो बेड पर सबके पास बैठी कंफ्यूज सी लग रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले में वो यहाँ वलीमे का फंक्शन कुछ अलग अंदाज से हो रहा था। यहाँ इसे सजा संवरा कर एक कमरे में बिठा दिया गया था जहाँ औरतें आकर इसे देखकर दुआएं और मुंह दिखाई दे रही थी। ये वलीमा था या मुंह दिखाए, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस लोगों के मुंह से सुनने में आ रहा था कि आज पूरे गांव के किसी घर का चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि पूरे गांव के खाने का इंतज़ाम शाह ख़ानदान की तरफ से था। शायद यही इसका वलीमा था, मगर इसमें भी वो खुश थी। इसके वलीमे के बायस पूरे गांव के अमीर गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था। इसके लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती थी। लेकिन खुश होने के साथ साथ वो शर्मिंदा और कन्फ्यूज़ भी थी, क्योंकि इस वक्त इसके इर्द गिर्द लड़कियों का झुरमुट मौजूद था, जिनके सवालात पर वो कभी कबानी हो जाती तो कभी कन्फ्यूज़। भाभी, आपने बताया नहीं कि फरगाम भाई ने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया? हुरिया ने तीसरी बार अपना सवाल दोहराया था, मगर वह सर झुकाए लब काटने का शुगल फरमा रही थी। इसकी बात का वह जवाब देती भी तो कैसे? कल रात इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई, या फिर अगर वो हवेली से ना भागती तब शायद सिचुएशन इसके बरक्स होती। हुर छोड़ दो, क्या पता कुछ पर्सनल हो जो भाभी हमें बताना ना चाहती हो। एक लड़की ने हुरिया को मसनूई खुफगी से घूरा। अच्छा भाभी, एक बात बताएं, फरगाम साई ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया? इस लड़की ने जब माही से मायने का सवाल किया तो वह शर्म से पानी पानी हो गई और सर झुका गई। रात के 9 बजने वाले थे। वो बेचैनी से घड़ी की तरफ देख रही थी। सुबह से एक ही जगह बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि कोई इसे यहाँ से उठने का ना बोले, किसी को भी इसे वापस फरगाम के कमरे में भेजने का ख्याल ना आए। जितनी भी रसूमात ये लोग करवाना चाहते हैं करवा ले। तभी हुरिया के मोबाइल पर कॉल आई और इन सब से कुछ दूर जाकर बात करने लगी। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो दोबारा इसके करीब आई। चलो भाई चलो लड़कियों, फ़ौरन से पहले यहाँ से गायब हो जाओ, अगर फरगाम साई से मार नहीं खानी। फरगाम के नाम पर माही के 14 तपक रोशन हो गए। नहीं हूर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्यों ही न मारेंगे? हमें अच्छा लग रहा है इन सब के साथ वक्त गुजारना। वह बामुश्किल मुस्कुराकर कोई बहाना घड़ पाई, मगर इसकी बात सिर्फ हुरिया ने सुनी। बाकी सब तो बोतल के जिन की तरह वहाँ से एक एक करके गायब होती जा रही थी। भाभी, आपको इनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा है, लेकिन फरगाम भाई को आपका इनसे इतनी दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी आप जल्दी जल्दी उठें, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। जल्दी से 5 मिनट में शावर लेकर आए। महरून कलर की साड़ी इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसने माही को बाथरूम के दरवाजे के बाहर छोड़ा। हुरिया, हम ये सब नहीं पहनते और ना ही हमें पहनना आता है। वो बेबसी से गोया हुई। फिक्र नहीं करें भाभी, मैं आपकी मदद करूँगी, आप बस शावर लेकर आएँ। वो शावर लेकर आई तो हुरिया ने महारत से साड़ी को इसके वजूद का हिस्सा बना दिया। महरून रंग की हल्के फुल्के काम वाली साड़ी बिलाशुबा खूबसूरत थी, मगर इसे इस लिबास में कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। तेज़ी से हाथ चलाकर इसने खूबसूरत नकुश को हल्का फुल्का मेकअप का टच दिया, बालों को दोबारा जूड़े की शक्ल दी। आखिर में इसके इर्द गिर्द चादर लपेट कर वो इसे अपने साथ लिए एक बार फिर फरगाम शाह के कमरे के बाहर खड़ी थी। हूर प्लीज़। वो बेबसी से हुरिया की तरफ मुड़ी, मगर वो भी चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजाए जैसे उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। अचानक अपने आप दरवाज़ा खुला, इसे अंदर की तरफ धकेल वो खुद वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही दरवाज़ा एकदम लॉक हो गया। आए चंद माही, हम कब से आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। वो वहीं खड़े खड़े गोया हुआ। जी, वो बस यही बोल पाई। मरे मरे कदमों से वो चंद कदम ही इसकी तरफ बढ़ा पाई, फिर बीच कमरे के आकर रुक गई। रुक क्यों गई? आगे आए। हालांकि वो इसकी तरफ पीट करके खड़ा था, मगर इसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे बज़ाहिर सामने से देख रहा हो। मगर हम यहीं ठीक हैं, वो मनमनाई। फरगाम चाह के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। बिना मुड़े गर्दन घुमाकर एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो सर झुकाकर चादर के किनारों को उंगलियों पर मरोड़ मरोड़ कर न जाने किस नई चीज़ को तश्कील देना चाहती थी।
بھاری قدم اٹھاتا وہ چند قدموں میں ہی اپنے اور اس کے درمیانی فاصلے کو عبور کر چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے دائیں ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا، دوسرے ہاتھ سے کندھے پر پھیلا چادر کا پلو پکڑ کر آہستگی سے چادر کو اس کے وجود سے علیحدہ کر صوفے پر اچھالا۔ مینا چادر کے ایسے لباس میں وہ اس کے سامنے خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ فرگام شاہ نے ایک بھرپور نظر اس کے نازک سے وجود کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ ٹھنڈی سانس بھر وہ اسے اپنے ساتھ لیے اسی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جہاں اب تک وہ کھڑے کھڑے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چند ماہی، ایک نظر چاند کو دیکھ اس نے دوبارہ ماہی کو اس کے لقب سے نوازا۔ ہم صرف ماہی ہیں۔ اس نے اپنے نام کی تصدیق کرنی چاہی، مگر فرگام شاہ کے لبوں کی مسکراہٹ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا گئی۔ نہیں، آپ میری چند ماہی ہو۔ اس چاند کو دنیا دکھتی ہے، اس کو اپنی نظروں میں بساتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا، لیکن ہماری زندگی کا چاند اور محبوب آپ ہیں۔ صرف آپ تو اپنی نظروں میں بسا کر خود آپ کی نظروں میں بس جائیں گے، اسی لیے ہم نے آپ کا نام چند ماہی رکھا۔ فرگام شاہ کی منطق سے وہ سچ میں متاثر ہوئی تھی، لیکن وہ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ وہ خونی ہے۔ آپ اتنی اچھی باتیں نہ کریں، آپ خون۔ اس سے آگے بھی وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر فرگام شاہ نے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب تر کر لیا تو سارے الفاظ دم توڑ گئے۔ آپ کو جتنی بھی شکایتیں کرنی ہیں ذرا ہمارے قریب آ کر کریں، تاکہ ہمیں آپ کی غلط فہمیاں دور کرنے میں آسانی ہو۔ ہم کل آپ کو کچھ حیوان بول رہی تھی نا مجھے؟ وہ پر سوچ انداز میں گویا ہوا، مگر سوالیہ نظریں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھیں جہاں اضطراب ہی اضطراب پھیلا تھا۔ پہلی شکایت بتائیں؟ وہ شوق سے سنجیدہ ہوا۔ کل آپ نے ایک آدمی کو بلا وجہ مار ڈالا اور کتنے لوگوں کو زخمی کروایا۔ وہ روحانسی ہوئی۔ چند ماہی، ہم کچھ بھی بلا وجہ نہیں کرتے۔ کل آپ نے ہمیں جس کو مارتے دیکھا اصل میں وہ مرا ہی نہیں، ابھی بھی وہ اسطول ہسپتال میں زندہ ہے۔ رہے باقی کے لوگوں کو زخمی کرنے کی بات، تو وہ سب مار اصل میں ان کا ڈوز تھی جس کے ذریعے ہم ان سے سچ اگلوا رہے تھے۔ کیسا سچ؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ وہ سب الہام کو مارنا چاہتے تھے، تمہاری نگین آنٹی اور میرے بابا سائیں کو مارنا چاہتے تھے۔ اگر ہم ان سب کو مار مار کر سچ نہ اگلواتے تو آج شادی کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوتا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم نے کیا غلط کیا؟ واقعی اس میں تو کچھ غلط نہ تھا۔ کچھ پل کے لیے اسے شرمندگی ہوئی۔ دوسری شکایت بتائیں؟ اسے خاموش دیکھ کر فرگام شاہ اس کے دل کی کیفیت سمجھ گیا تھا، تبھی دوسری شکایت پوچھ ڈالی۔ آپ نے پنچایت میں اس آدمی کو جان بوجھ کر مروایا۔ جیسے ہی اس آدمی کا خون خرابہ یاد آیا وہ ایک بار پھر بول اٹھی۔ ہم چند ماہی یہاں بالکل صحیح ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ اس آدمی کو ہم نے ہی مروایا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہاں بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کے اتنے آرام سے اقبال جرم پر وہ شاکڈ رہ گئی۔ اتنا حیران نہ ہو چند ماہی، اگر آپ پنچایت کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کی وجہ بھی سن لیتی تو اتنا حیران ہونے کی نوبت نہ آتی۔ فرگام شاہ کے افسوس سے سر ہلانے پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس انسان نے ایک عورت کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ یہ شاید لفظ نہیں پگھلتا سیسا تھے جو اس وقت اس کے کانوں میں ڈیلا گیا تھا، اور وہ عورت ایک بیوہ تھی، ایک بچے کی ماں تھی۔ اس انسان نے ایک عورت کی نہیں، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ میرے حساب سے اس کے لیے موت سے کم کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مضبوط لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ماہی کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں سے تر گئی تھیں۔ واقعی وہ عزت کے قابل تو موت کی سزا بھی کم تھی۔ عورت کی عزت کی بے قدری سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ اور آپ کی تیسری شکایت بے وقوفانہ ہے۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کو ہم پر حلال کیا ہے۔ ان کو ذبح کر کے کھانا حلال ہے، نہ اس میں کوئی گناہ ہے اور نہ ہی میں اس سے ظالم ثابت ہوتا ہوں۔ دنیا بھر میں لوگ مرغیوں کے گوشت کو سب سے زیادہ کھاتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت بھی محسوس نہیں کرتے۔ آپ بھی کھاتی ہوں گی، حالانکہ وہ بھی ایک زندہ جانور ہے، اس میں بھی باقی جانوروں کی طرح جان ہے۔ کیا آپ کے دل میں ابھی ہمارے بارے میں وہی حسین خیالات مرتب ہیں؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا جہاں شرمندگی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ ہمیں معاف کر دیں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ جن باتوں کو وجہ بنا کر وہ اس کے بارے میں غلط رائے کام کر بیٹھی تھی، اصل میں ان حادثوں کی اصل وجہ کچھ اور ہی تھی۔ چلیں، شکر ہے آپ کی غلط فہمیاں تو دور ہوئیں، ورنہ ہمیں تو لگا تھا آج کی رات بھی صفائیاں دینے میں ضائع چلی جائے گی۔ ٹھنڈی سانس بھر کر وہ ایک بار پھر اس کے گرد حصار مضبوط کر گیا۔ ماہی نے لب بھینچ کر شرم سے سر جھکا لیا۔ شکایات کو آج کی رات میں بہت جگہ مل گئی ہے، ابھی وقت ہے آپ کو اپنے بنانے کا۔ اس کے نازک سے وجود کو باہوں میں بھر وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی۔ ماہی کی ہتھیلیوں میں بھی پسینہ جمع ہونے لگا۔ جھٹ سے اٹھ کر وہ ڈری سہمی نظروں سے فرگام شاہ کے کشادہ سینے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فرگام نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر جوڑے میں لگی پن کو نکالا تو لمبے بال آبشار کی طرح کمر پہ بکھر گئے۔ آج کی رات جتنا کہنا سننا تھا سب ہو گیا۔ اب وقت ہے ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا، ایک دوسرے کو اپنا بنانے کا، آپ کو اپنی محبت کا احساس دلانے کا۔ بے خودی میں وہ اس کی طرف جھک کر اس نے ماہی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، دوبارہ اس کی شرم سے جھکی پلکوں کو چھوا، گلابی کالوں کو انگوٹھوں سے سلا کر وہاں بھی اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ
छोड़ डाली। आहिस्तगी से इसके सर को दोबारा तकिए पर रखकर अपना मुंह इसके बालों में छुपा गया। एक हाथ ब्लाउज़ की हुक खोलने और दूसरे हाथ से कंधे की पिन निकाल कर वो पीछे हटा और आहिस्तगी से इसके पल्लू को सीने से हटाकर बेड से नीचे उछाला। शर्म से पानी होते होते वह दोनों हाथों से खुद को ढांपने की नाकाम कोशिश करने लगी, जब फरगाम शाह ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करके इसकी मुश्किल को कुछ आसान कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर इसके वजूद की तरफ बढ़े, इसकी कमर में हाथ डालकर बेड से थोड़ा ऊंचा कर वो पूरी शिद्दत से इसके होंठों पर झुका। माही ने दोबारा बेडशीट को मजबूती से जकड़ लिया, मगर इस बार फरगाम शाह ने इसके हाथों की उंगलियों को नरमी से अपनी मजबूत उंगलियों में फंसाकर इसके हाथों को तकियों से लगाया। चल माही, डरने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स। इसके हौले हौले लरसते वजूद को महसूस कर इसने सरगोशी की। लब भींचकर वो खामोशी से आंखें बंद करके खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। इसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी को महसूस वो दोबारा इस पर नरमी से झुका। आहिस्ता आहिस्ता यह नरमी शिद्दत इख्तियार करने लगी। फरगाम शाह ने इसके और अपने दरमियानी हर मसनूई पर्दे को गिरा दिया था। इसके वजूद के हर हिस्से पर अपनी मोहब्बत की गहरी छाप छोड़कर सर से पाँव तक माही के वजूद को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो गया। वो नाजुक सी जान इसके हद दर्जा बेबाकियों पर खुद में सिमटी जा रही थी और फरगाम शाह को यही हया और ज़्यादा मनमानियों पर उकसा रही थी। आज वो खुश था, जिसे चाहा उसे पा लिया था। आने वाले वक्त से अनजान वो पूरी शिद्दत से इस पर अपनी मोहब्बत की बरसात कर रहा था। माही ने अपना तन मन इसके सामने रख आज खुद को हकीकी तौर पर फरगाम शाह से जोड़ दिया था, मगर खिड़की से झांकते आसमान के चांद ने इन दोनों की तरफ तरस खाती नज़रों से देखा। भला कौन जानता था कल किसी की किस्मत में क्या लिखा है। आज आप जा रही हैं? इसे सामान बांधता देख वो इसके कमरे में चला आया। हुरिया बस इस बात में सर हिला गई। अगर मैं बोलूं कि ना जाएं? जिस आज से अरहम शाह ने यह सवाल किया था, चंद पलों के लिए इसका दिल ज़ोर से धड़का। हमें जाना होगा, एग्ज़ाम होने वाले हैं और फिर अब तो शादी के फंक्शन भी मुकम्मल हो गए हैं, तो मेरे यहाँ ठहरने की कोई वजह ही नहीं बची। अपना आखिरी सूट भी अलमारी से निकाल कर बैग में रखा। क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि मैं आपको रुकने के लिए बोल रहा हूँ? फिलवक्त ये वजह काफ़ी नहीं, सर झुकाकर जवाब देती अपना बैग उठाकर वो इसके करीब से गुजर गई। ठीक है, जब आप मेरी दस्तरस में आएंगी तो वापस जाने का भूल जाइएगा। वो ज़िद्दी लहजे में गोया हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ते इसके कदमों को कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग गई। लब मुस्कुराए और दोबारा आगे बढ़ गए। सुबह सादिक के सूरज की किरणें जैसे ही माही के वजूद से टकराईं, फरगाम शाह ने करवट बदल कर इसे खुद में छुपा लिया। साईं, हमें कुछ वक्त सोने दें। खुद पर एक बार फिर भार महसूस कर वो मनमनाई। सारी रात वक्फे से इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोते ना वो खुद सोया था, ना इसे सोने दिया था। जब हम नहीं सो रहे तो आप कैसे सो रही हैं? वह मसनूई गुस्से से गोया हुआ, वरना इसकी मखमली जुल्फ़ों में सर छुपा वो गुस्सा करना भूल गया था। इसके गुस्से के आगे वो मुकम्मल खामोश हो गई। चंद माही, आई लव यू। रात के कितने ही पहर वो अलग अलग अंदाज से मोहब्बत का इजहार कर चुका था और इस इजहार पर वो शर्म से गुलनार होती, हर बार ही सिमट कर इसके कुशादा सीने में अपना पनाह ढूंढने लगती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। चंद माही, अगर आप इस तरह खुद से हमारे करीब आएंगी तो मैं आपको कैसे सोने दूंगा? वो शौक हुआ। माही ना महसूस तरीके से अपने और इसके दरमियान फासले कायम करने की कोशिश की, मगर फरगाम शाह की गिरफ्त में ये नामुमकिन था। अब हम आपसे दूर जाना चाहती हैं। आप हमसे दूर जाना चाहती हैं? पल में लहजे की शौखी गायब हो गई। नहीं, आपने ही तो बोला कि इस तरह आप हमें सोने नहीं देंगे। इस कदर मासूमियत पर वह अशश कर उठा। अगर आप ऐसी ही मासूम बातें करेंगी तब भी हम आपको सोने नहीं देंगे। वो दोबारा शौक हुआ, मगर माही की हैरत के मारे आंखें पूरी तरह खुल गईं। फिर आप हमें कब सोने देंगे? मासूमाना सवाल। जब हम आपको ढेर सारा प्यार कर लेंगे तब आप सो जाया करें। तो इसका मतलब अभी हम सो सकते हैं? अपने ही सवाल और जल्दबाजी पर वो लब दबा कर रह गई। सो सकती हैं, लेकिन पहले उठकर फ्रेश हो जाए, फिर जी भर के सो जाइएगा। इसकी आंखों में वाकई नींद का खुमार हलकोरे खा रहा था। तभी फरगाम शाह ने इसे तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। ठीक है, वो ताबेदारी से उठने लगी, मगर अपनी हालत महसूस कर दोबारा खुद को ब्लैंकेट से कवर किया। बेबस नज़र अपने बराबर लेटे इस दुश्मन ने जहाँ पर डाली जो उसकी हालत जानकर शायद जानबूझकर अनजान बना बैठा था। तभी वो लबों के सरगोशों में मुस्कुराहट दबाता खड़ा हुआ। अलमारी से एक शर्ट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई से पहन ले। बेड पर शर्ट रखकर वह खुद बाएं तरफ का दरवाज़ा खोलकर स्विमिंग पूल की साइड पर चला गया। मौका गनीमत देखकर माही ने शर्ट जेब तन की, तेज़ी से उठकर अपने लिए एक सादा सा सूट मुंतखब किया और जल्दी से फ्रेश होने चली गई। 15 मिनट में पुरसकून होकर जैसे ही वो वापस रूम में आई, वहाँ फरगाम को बेड पर शर्टलेस बैठा देख वो दोबारा सर झुका गई। इसे सर झुकाए खड़ा देख वो खुद भी खड़ा हो गया। चंद कदमों में इसके और अपने दरमियानी फासले को अबूर किया। हाथों के प्यालों में इसके निखरे निखरे चेहरे को लेकर इसकी आंखों में झांका। नींद ना लेने की बात जहाँ सुर्खियाँ हलकोरे खा रही थी, एक नज़र इसके निखरे निखरे सरापे को आंखों में बसाकर वो खुद पर जब्त और उसकी हालत पर रहम खाता अपना सूट उठाकर फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वापस आया तो दोबारा खुद को ब्लैंकेट में छुपाकर सोने की कोशिश कर रही थी वो। चंद माही, फरगाम की पुकार पर वो एक झटके से उठ बैठी। इसके इतने अलर्ट अंदाज पर वो हैरान हुए बगैर ना रह सका।
پھر کچھ سمجھ آنے پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا، مانا کہ وہ ان دونوں کے رشتے کو مکمل کر چکا تھا، مگر ابھی بھی اس کا خوف نکالنا باقی تھا۔ شاید وہ اس کا رعبدار شخصیت سے زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی۔ ایک نظر اس کے گھبرائے چہرے پر ڈال کر وہ خود الماری کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد ایک ریڈ کلر کا خوبصورت جیولری باکس جو سائز میں تھوڑا بڑا تھا، اسے تھامے وہ اس کی طرف بڑھا، جبکہ وہ ابھی تک حیرت سے آنکھیں پھاڑے فرغام کی ایک کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کی خالی جگہ پر بیٹھا تو ماہی بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ حیرت سے جیولری باکس کو دیکھ کر وہ آخرکار سوال کر بیٹھی۔ فرغام شاہ کے چہرے کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ ماہی نے حیرت سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بھلا آج تک کب وہ مسکرایا تھا؟ اگر مسکرایا بھی تھا تو اس نے نہیں دیکھا تھا، مگر ایک بات تو ماننا پڑے گی، وہ مسکراتے ہوئے کہیں سے بھی اکڑو ظالم فرغام شاہ نہیں لگتا تھا۔ وہی جیولری باکس کھول کر اس کے سامنے کیا۔ ویسے یہ جیولری باکس تھوڑا بڑا تھا، اگر کوئی اور اسے دیکھتا تو ضرور اسے کسی بھاری جیولری کا باکس سمجھتا۔ ماہی کو بھی پہلی بار میں یہی لگا تھا، مگر باکس کھلنے پر کوئی بھاری جیولری کی تو نہیں، مگر اس قدر نفیس و خوبصورت جیولری دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ خوبصورت سلور کلر کی نفیس جیولری جو اسے پہلی نظر میں ہی بہت بھائی تھی۔ سفید رنگ ہمیشہ سے اسے اٹریکٹ کرتا تھا۔ نہ جانے اس شخص کو یہ بات کیسے پتہ بھی تھی، یا پھر یہ کوئی اتفاق تھا۔ اتفاق ہو یا نہ ہو، مگر وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ یہ آپ کی منہ دکھائی؟ فرغام نے اس کی خوشی سے تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا اور یہی خوبصورت مسکراہٹ اسے اندر تک سرشار کر گئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہاتھ سے اس جیولری کو چھوتے ہوئے مسرور سی گویا ہوئی۔ نازک سا پینڈنٹ، چھوٹے چھوٹے ٹاپس، باریک کامدار پائل جس کی کناریوں پر باریک چھوٹے گھنگرو وقفے سے جڑے تھے، دو ایک جیسی رنگز جو بظاہر سادہ سی تھی، مگر ان میں جڑا سفید رنگ کا خوبصورت ڈائمنڈ ان دونوں رنگز کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ فرغام نے اس کی ٹانگوں سے کمفرٹر ہٹا کر پاؤں کو اپنے قریب کیا۔ وہ گھبرائی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے ہی لمحے سے پائل اٹھاتا دیکھ سکون کا سانس لیا۔ آہستگی سے نفیسی پائل کو اس کے پاؤں کی زینت بنا کر وہ اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوا۔ جانتی ہیں چند ماہی، ہم نے آپ کی منہ دکھائی کے لیے کوئی بہت بھاری اور قیمتی تحفہ سوچا تھا، مگر ہولے ہولے ہم پہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ہماری چاند ماہی بہت نازک مزاج رکھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی بہت نازک اور بیش قیمتی ہیں۔ تبھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہم آپ کو تحفہ بیش قیمت قیمتی دیں گے، مگر وہ نازک ہوگا، بالکل آپ کے مزاج کے مطابق۔ فرغام کی باتوں پر وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوئی، مگر وہ بچپن سے ہی ایسی تھی۔ احساس کمتری اس کی روح میں پنجے گاڑ کر بیٹھی تھی۔ ہمیشہ اکیلی رہنے والی لڑکی مضبوط ہوتی ہے، مگر لوگوں کے تانے اور چہمگئیوں نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ کوئی اس کے ماں باپ کے نہ ہونے پر سوال جواب کرتا تو کوئی اس کے اکیلے رہنے کا بات کو ایک الگ نظریے سے دیکھتا، کوئی طرز کھاتا تو کوئی طنز کے تیر چلاتا، کوئی اس کی ذات کو نشانہ بناتا تو کوئی اسے اس قدر حقیر نظروں سے دیکھتا کہ اسے اپنا آپ کسی گناہ سے کم نہ لگتا۔ نیز ان دنیا والوں نے ایک اکیلی لڑکی کو اس کی نظروں میں گرانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اوپر سے چاچا جی نے کسی سے بھی بات چیت اور دوستی کرنے سے منع کر دیا تھا، اور ایک لمبے عرصے کی تنہائی نے اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا۔ اسے پائل نہیں، ہماری محبت کی بیڑیاں سمجھیے گا، جن کی چھن چھن ہر وقت آپ کو ہماری محبت کے سحر میں گرفتار رکھے گی۔ جب آپ چلیں گی، ان کی مدھر آواز آپ کے کانوں سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ہماری محبت کے ساتھ اور سر آپ کے کانوں میں رس گھولیں گے، لیکن ان سب کے لیے آپ کو ہمیشہ یہ پائل اپنے پاؤں کا زینت بنا کر رکھنی ہوگی۔ اب آپ اسے ہماری خوشی سمجھیں یا حکم، یہ فیصلہ ہم سراسر آپ پر چھوڑتے ہیں۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرایا، مگر فرغام شاہ کی باتوں پر وہ سوائے بلش کرنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ اس کی باتوں میں ضرور کوئی سحر تھا جو لمحہ با لمحہ اسے خود میں جکڑے جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا احساس، ایسا جادو تھا جس میں گھر کر وہ خود کو پرسکون اور خوش قسمت گردان رہی تھی۔ ہاتھ آگے کریں، وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی تھی جب دوبارہ فرغام شاہ کی آواز ابھری۔ چوڑی ہتھیلی کو اس کے سامنے پھیلائے وہ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے بےتاب تھا۔ آہستگی سے اپنا نازک سا بایاں ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا۔ وہ کل سے ہی اسے حیران کرنے میں لگا تھا۔ اس کی نظر میں تو فرغام شاہ کسی جلاد سے کم نہ تھا، نہ کسی سے سیدھے منہ بولتا نہ دیکھتا، مگر یہی فرغام شاہ کل رات اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا رہا، اور آج صبح بھی اس کا رویہ ویسا ہی نرم تھا جیسا کل رات۔ ان دونوں ڈائمنڈ رنگز میں کو اس کی تیسری انگلی میں سجا کر دوسری رنگ اس کی طرف بڑھائی۔ اب آپ کی باری۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر دوسری انگوٹھی سے اس کے دائیں ہاتھ میں رکھی، جسے سمجھ کر وہ دل فریب سا مسکرائی۔ چہرے پر حیرانگی اور شرم و حیا کے تاثرات ابھی بھی پھیلے تھے۔ سنا ہے اس تیسری انگلی کا کنیکشن دل سے ہے، آپ بھی مجھے یہ رنگ پہنا کر مجھے خود سے باندھ لیں۔ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے وہ سراپائے منتظر تھا۔ سر جھکا کر مسکراتے ہوئے اس نے فرغام شاہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ جب فرغام شاہ نے اس کی سب سے چھوٹی انگلی میں اپنی چھوٹی انگلی کو کراس کیا تو دونوں کی انگوٹھیاں قریب آئیں۔ جھک کر ماہی کی انگلیوں پر اپنے لب رکھے، دوبارہ اس کے شرم سے گلنار چہرے کی طرف دیکھ کر مدھم انداز میں وہ مسکرایا۔ کچھ پل نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے اپنے اس رشتے پر نظر ثانی کرنے لگا۔ عجیب بندھن تھا جس کو باندھنے سے پہلے اس کا دل اداس اور دماغ بالکل بھی رضامند تھا۔
نہ تھا، مگر فرغام شاہ کی ایک رات کی قربت محبت نے جیسے ہر طرف کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ دل میں عجیب گدگدی ہونے لگی تھی۔ ہمارا انتظار کیجیے گا، ہم جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے گرد اپنا حصار قائم کر وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ دوبارہ اس کے مضبوط بازو کے حصار میں آ کر وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی۔ نیند کے خمار سے بھری وہ آنکھوں کو سکون سے موندا تو نیند جھٹ سے دماغ پر غالب آنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لیتی، فرغام شاہ کے ہلانے پر یکدم چونکی۔ چند ماہی، پہلے ہم آپ کے لیے ناشتہ بھجواتے ہیں، پھر پیٹ بھر ناشتہ کیجیے گا، پھر آرام۔ باقی وقت میں اپنا خیال رکھیے گا۔ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوا تو ماہی بھی نیند سے بوجھل آنکھیں لیے مسکرائی۔ صبح پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، انگلیوں کی مدد سے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا اور لپے لپے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلنے تک وہ اس کی چوڑی پشت کو گھورے گئی۔ اچانک چاچا جی کا خیال آنے پر دماغ نہ جانے دوبارہ کن سوچوں کے بھنور میں قید ہو گیا۔ پینے کے لیے ناشتہ لے جائے اور جب تک وہ اچھے طریقے سے ناشتہ نہ کر لیں تب تک آپ وہاں سے نہیں ہلیں گی۔ فرغام شاہ کے حکم پر وہ اس بات میں سر ہلا کر ماہی کے لیے کھانے کی ٹرے سجانے لگی۔ 2 منٹ میں کھانے کی لوازمات ٹرے میں سجا کر وہ وہاں سے فرغام شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو کہ اب ماہی کا بھی روم تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ باقی سب بھی آہستہ آہستہ کھانے کی ٹیبل پر حاضر ہونے لگے۔ ارحم کے سلام پر دھیمی آواز میں جواب دے کر اس نے خود بھی اپنی سیٹ سنبھالی۔ خورشیدہ بھی چہرے پر لاکھ تیوزیاں چڑھائے دھپ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ایک طائرانہ نظر سب لوگوں کی طرف دیکھا، مگر ماہی کی غیر موجودگی پر وہ سیخ پا ہو گئی۔ ارے واہ، شاہ خاندان کی نئی نویلی بہو پہلے دن ہی ناشتے کی ٹیبل سے غائب ہے۔ ان کے طنز پر فرغام شاہ کی پلیٹ اٹھاتے ہاتھ رکے، ایک نظر ان کے چہرے کی سمت دیکھا جو آج کل فساد کے بہانے ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھی۔ فرغام، بہو کہاں ہے؟ میر شاہ نے بھی اس بارے میں فرغام سے دریافت کیا، مگر جواب اس کے بجائے خورشیدہ بی کی طرف سے آنا شروع ہو گئے۔ ارے بھائی صاحب، اتنا چونک کر کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک لاوارث لڑکی کو جس کو گھر والوں کے ساتھ رہنے کے اصولوں کا علم بھی نہیں، وہ شاہ خاندان کے طور طریقے کہاں سے جان جائے گی؟ ارحام نے ابرو چکا کر ان کی طرف دیکھا، مگر آج تو انہیں شاید موقع مل گیا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ فرغام شاہ صفائی دینا تو نہیں چاہتا تھا، مگر آج دینی پڑی کیونکہ بات اس کی شریک حیات کی تھی۔ ارے خالہ بی، آپ میری بھابھی ماں کی فکر میں دبلی کیوں ہو رہی ہیں، جبکہ یہاں تو آج غور و فکر کی اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ ارحام نے ایک بار پھر اپنا منہ کھولنا ضروری سمجھا۔ نگین نے مسکراہٹ دبا کر اپنے شریر بیٹے کی طرف دیکھا، جو شاید اس وقت بھی کوئی چٹکلا چھوڑنے والا تھا۔ جیسے کہ؟ خورشیدہ نے ابرو چکائی۔ جیسے کہ ہماری کزن اور آپ کی چہیتی بیٹی کنزا کا چہرہ کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے توپوں کا رخ کنزا کی طرف موڑ دیا، جو اب حیرت و گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو کہ اب سب کی نظروں کا مرکز بن گیا تھا۔ نگین نے بھی حیرت سے کنزا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کل کے فنکشن میں اس نے بھر بھر کے میک اپ کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا، مگر نگین کو پھر بھی اس کی حرکتوں سے کچھ شک ہوا تھا۔ جب وہ بار بار اپنے کمرے میں جا کر اپنا میک اپ ٹھیک کر رہی تھی اور فنکشن ختم ہوتے ہی سب سے پہلے وہ وہاں سے غائب ہوئی تھی، نگین کے تو دل میں آیا تھا کہ وہ جا کر پوچھ لے آخر مسئلہ کیا ہے، مگر کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ بھول گئی۔ لیکن اب ارحام کے یاد دلانے پر ایک بار پھر اس کا پورا دھیان کنزا کی طرف گیا، چونکہ اس وقت وہ بغیر میک اپ کے بیٹھی تھی تو اس کی جلد ہلکی ہلکی جھلسی محسوس ہو رہی تھی۔ خورشیدہ بی نے بھی حیرت سے اپنی بیٹی کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، انہیں واقعی میں سب کچھ بھول گیا تھا؟ آخر ان کی بیٹی کے چاند سے مکھڑے کا یہ حال ہو گیا اور انہیں علم تک نہیں؟ ماں، وہ کچھ نہیں، بس میک اپ کا ری ایکشن ہو گیا تھا، اس نے جھٹ بہانہ گڑھا، ورنہ اگر وہ اپنی کرتوت بتاتی تو یہاں سبھی لوگ اس سے نہ صرف سناتے بلکہ اس سے بدگمان بھی ہو جاتے، جو کہ وہ کسی حال میں بھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ باقی سب نے اس کے بہانے پر اس بات میں سر ہلا کر اپنی اپنی پلیٹ پر سر جھکا لیا۔ ارحام نے طنزیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خورشیدہ بی کو کچھ پل کے لیے ارحام کی نظروں نے سوچ میں ڈال دیا، آخر وہ ایسی نظروں سے اس کی بیٹی کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ ناشتے کے بعد انہوں نے سیدھا کنزا کو اپنے پاس دھر لیا، ایک نظر اس کے چہرے کی اکھڑی اکھڑی جلد کی طرف دیکھا۔ مجھے سچ بتاؤ، آخر تمہارے چہرے کا یہ حال کیسے ہوا؟ ماں بولا نا، میک اپ کی وجہ سے ہوا۔ وہ بدمزہ ہو کر اٹھنے لگی، مگر خورشیدہ بھی نے کلائی پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ یہ جھوٹ کی ٹوپی تم باقی گھر والوں کو پہنانا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے ایک ایک نس سے واقف ہوں۔ آج تک تو میک اپ سے ایسا کوئی ری ایکشن نہ ہوا تھا، پھر آج کون سا نیا میک اپ بن گیا جو پورے چہرے کی جلد اتنی بری طرح سے جھلس گئی ہے؟ ان کی سخت نظروں سے خائف ہوتی وہ کچھ پل منہ بسورے بیٹھی رہی۔ آخرکار سب سچ اپنی ماں کے گوشے گزارٹ کر ڈالا۔ خورشیدہ بی کی پہلے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کب سوچا تھا ان کی بیٹی اتنی خطرناک بھی سوچ سکتی ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ اب تو فرغام کی شادی ہو گئی ہے اور ارحام کسی طور تم سے شادی کے لیے رضامند نہ ہوگا، پھر یہ سب کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فرغام شاہ اپنا فیصلہ سنا کر اس پر عمل درآمد بھی کر چکا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خورشیدہ نے اسے اپنی طرف سے ان دونوں کی ہار کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ نہیں ماں نہیں، آج تک میں نے جو چاہا آپ نے مجھے لا کر دیا، پھر جس انسان سے میں نے برسوں محبت کی ہے آپ اس کو میری زندگی میں نہیں لا سکتی۔ مگر کنزا، وہ شادی کر چکا ہے اور تم فرغام کو بچپن سے جانتی ہو، وہ زیادہ لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا۔
مگر جس کو بناتا ہے وہ اس کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں، اور وہ ان سب کو مرتے دم تک اپنی زندگی سے دور نہیں جانے دیتا۔ خورشیدہ بھی شاہ خاندان کے ایک فرد کے مزاج سے واقف تھی، اسی لیے انہوں نے اب اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے، مگر کنزا کی حرکتیں ان کے دماغ میں گھنٹیاں بجا رہی تھیں، اور جو کارنامہ وہ کر کے آئی تھی اس کا اگر میر شاہ یا فرغام کو علم ہو جاتا تو شاید ان دونوں کے حق میں وہ کوئی سخت فیصلہ سنا دیتے۔ ماں، میں ایک بار ضرور اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اگر فرغام شاہ اپنے پسندیدہ رشتوں کو خود سے دور نہیں جانے دیتا تو میں ایسا کچھ کروں گی جس سے ماہی خود فرغام شاہ کو چھوڑ کر چلی جائے۔ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں گاڑے و گہری سوچ میں گھری تھی۔ خورشیدہ بی نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی بیٹی کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، تم اچھے سے جانتی ہو اس میں کس قدر رسک ہے۔ اگر تمہاری کسی بھی اٹھ پٹانگ حرکت کی فرغام یا کسی کو بھی بھنک پڑ گئی تو سمجھ لینا اس گھر سے تمہارا اور میرا دانا پانی اٹھ گیا۔ وہ اسے کوئی بھی الٹی حرکت کرنے سے وارن کرنا چاہتی تھی، مگر کنزا کے ارادے کچھ زیادہ ہی خطرناک تھے۔ صرف آج میں ماہی کے دماغ میں اتنا زہر بھر دوں گی کہ وہ خود ہی یا تو خودکشی کر لے گی یا پھر اپنی بچی کچھ عزت کو لے کر یہاں سے رفع دفع ہو جائے گی۔ وہ پھر زہر خند لہجے میں گویا ہوئی۔ خورشیدہ بھی اس کے پاگل پن پر اپنا بس سر تھام کر رہ گئی۔ نہیں، دلاور خان نے پوری قوت سے شیشے کا نازک سا وارس فرش پر دے مارا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہمیں ہر بار ہار کا منہ دیکھنا پڑتا ہے؟ وہ چلایا۔ سارے نوکر سہم کر دور کھڑے ہو گئے۔ ویسے بھی ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اپنی موت نہیں بلوانی تھی۔ آس پاس کی باقی چیزوں پر بھی اپنا غصہ نکال کر وہ اپنی مخصوص چیئر پر آ بیٹھا۔ کچھ پل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سکون کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اٹھا۔ دیوار پر نصب اپنے بیٹے کی تصویر کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ آپ فکر نہ کریں بیٹا، ہم آپ کا بدلہ ضرور لے کر رہیں گے۔ آج تک جتنی بھی ہاریں ہمارا مقدر بنی ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، فرغام شاہ۔ میر شاہ کا یہ بیٹا اس کی وہ ڈھال ہے جو اسے ہر خطرے پر، ہر مصیبت سے بچاتا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس کے لیے ایک ایسا آئیڈیل ہے۔ مگر جس دن اسے اپنے باپ کی حیوانیت کا علم ہوگا اس دن میر شاہ کے غرور، اکڑ، انا اور زندگی کا آخری دن ہوگا۔ سرخ چہرہ، آگ برساتی آنکھیں میر شاہ سے اس قدر اس کی حد درجہ نفرت کا پتہ دے رہی تھی۔ یہ لو شبو، ماہی کے لیے دوپہر کا کھانا لے جاؤ۔ صبح سے دوپہر کے 2 بج گئے تھے۔ فرغام نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اسی وجہ سے کوئی اسے جگانے کا سوچ بھی نہیں رہا تھا، لیکن چونکہ اب دوپہر ہو چکی تھی اسی وجہ سے نوگین کو اس کی بھوک اور طبیعت خرابی کا احساس ہونے پر شبو کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا۔ لائیں مومانی، ماہی کے لیے میں کھانا لے جاتی ہوں۔ شبو سے پہلے کنزا نے ٹرے اپنے ہاتھوں میں لی۔ جہاں کنزا کے شیرنی ٹپکاتے لہجے پر شبو کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ ارے مومانی، آپ ایسے حیران نہ ہو، مانا کہ ماہی اور میرے درمیان کچھ دنوں سے تنازع چل رہے تھے، مگر اب تو فرغام سائیں کی شادی ماہی سے ہو چکی ہے، اور اتنے دنوں میں مجھے بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ شاید ماہی اور فرغام سائیں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تو میں کیوں بلا وجہ اپنے دل میں بغض پال کر اپنی دوست اور فرغام سائیں جیسے اچھے کزن کو کھو دوں؟ وہ متانت سے گویا ہوئی تو نگین نے بھی مسکرا کر اسے ٹرے لے جانے کی اجازت دے دی، جبکہ انگلی پر پلو لپیٹتی شبو گہری نظروں سے اس کا موازنہ کرنے لگی، جسے اگنور کر کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ارے شبو، کنزا کو یہ دوائیاں بھی دے آؤ۔ نگین نے گولیوں کا پتہ شبو کی طرف بڑھایا، جسے کنزا شاید اپنی تیزی میں لے جانا بھول گئی تھی۔ جی اچھا مالکن۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی چھوٹے چھوٹے قدموں سے کنزا کے پیچھے چل دی۔ ادھر ادھر نظر گھمانے پر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ شاید ماہی کے پاس جانے کی سے زیادہ ہی جلدی تھی۔ کندھے اچکا کے شبو خود ہی فرغام سائیں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ یہ دوائی وہ خود ماہی بی بی کو دے سکے۔ 1:30 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی کی سوئیوں پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونکی۔ ہم اتنی دیر سوتے رہے، سب کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ تیزی سے اٹھ کر بالوں کو بے ترتیب جوڑے کی شکل دی، نازک سے پاؤں میں چپل لڑسی، منہ ہاتھ دھو کر وہ اب خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل تک آتے پاؤں میں پہنی پائل نے کتنی ہی بار چھن چھن کر کے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ کتنا خوبصورت احساس جڑ گیا تھا ان پائلوں سے، جن کی چھن چھن تنہائی میں بھی فرغام شاہ کا احساس دلا کر اسے شرمانے پر مجبور کر گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو باؤں کو چھوتی گلابی فراک میں سے اپنا آپ ضرورت سے زیادہ گلابی لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر نظر گھمائی تو وہاں ہار سنگھار کا تقریباً سارا ہی سامان موجود تھا۔ ماہی کے لیے یہ سب نیا اور اجنبی سا تھا۔ پہلے کبھی زندگی میں میک اپ کی ان سب چیزوں کا استعمال بھی تو نہ کیا تھا، اسی لیے بس کاجل کی دھار کو آنکھوں میں ڈال کر شروعات اور نیچرل لپسٹک سے اپنی تیاری کو فائنل کر ڈالا۔ دوپٹے کو اچھی طرح سر پر جما کر چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند قدم کی دوری پر جب کنزا کو مسرور سا اپنی طرف بڑھتے دیکھا، ساری مسکراہٹ سمٹ کر معدوم پڑ گئی۔ وہ کیسے کنزا کو بھول گئی؟ کیسے بھول گئی کہ فرغام شاہ اس کی دوست کی محبت اس کا ہونے والا شوہر تھا؟ کیسی ہو؟ کنزا کے چہرے کی مسکراہٹ نے کچھ پل کے لیے اسے سکون بخشا۔ کیا بات ہے، جو آج تک میک اپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی آج تو لپسٹک لگا کر آئی ہے؟ ایک نظر ماہی کے نکھرے نکھرے روپ اور تیاری پر ڈال کر وہ چوٹ کرنا نہ بھولی۔ ماہی شرمندہ ہو کر پھیکا سا مسکرائی۔ چلو، لوگوں کو کچھ تو شرم آتی ہے، مجھے لگا وہ بھی بیچ کھائی۔ اپنے زہریلے تیروں کی کمان میں اس نے پہلا تیر چلایا، جو کہ عین سیدھا نشانے پر جا کے لگا۔ دیوار کے ساتھ لگی سائڈ ٹیبل پر سے پھولوں کا گلدستہ ایک طرف کر کے وہ وہاں کھانے کی ٹرے کو رکھا۔
और ख़ुद पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जा हुई। राहदारी के बीचों बीच वो खड़ी ना जाने क्या चाहती थी। वैसे मुझे मालूम पड़ा कि तुम जो अपने साथ वो बेकार सा सामान लेकर आई थी वो खोला ही नहीं। वैसे अच्छा किया, कुछ ही दिनों बाद वैसे भी तुम्हें वो सामान दोबारा बांधना पड़ता। किंजा के अंदाज में कुछ ऐसा अजीब था जो माही को बुरी तरह खटका। हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए वो उसके तासरात को जांचने की कोशिश करने लगी, मगर बुरी तरह नाकाम ठहरी। उफ, जानती हो, जब फरगाम साई ने तुमसे शादी का ऐलान किया तो मुझे लगा सब खत्म हो गया, मेरी मोहब्बत, मेरे ख्वाब सब रेजा रेजा होकर बिखर गए। तभी गुस्से में आकर मैंने तुम्हें इतना सुनाया क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, मगर फाइनली अब मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि फरगाम साई ने मेरी सब गलतफहमियाँ दूर कर दी हैं। शुक्र खुदा का, तुम्हारी वजह से मेरा कुछ नहीं खोया। एक गहरी सांस लेकर वह मुस्कुराई। माही ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। खोया तो तुम्हारा है। वो एक बार फिर माही की आंखों में आंखें डालकर गोया हुई। क्या नहीं था उसकी आंखों में? हकारत, नफरत, तंज, क्या? वो बस इतना ही बोल पाई, इज्जत। किंजा के जवाब पर इसे अपना आप किसी खाई में धंसता हुआ महसूस हुआ। पूरा वजूद जलने लगा। ऐसा लगा जैसे आसपास किसी ने आग का समुंदर बहा दिया हो। बेयकीनी से किंजा की तरफ उसके इस लफ्ज़ का तरदद चाहती थी। ऐसे मत देखो मुझे महक शाह, यही सच है। हाँ, मगर शायद तुम पर यह सच कुछ दिनों बाद आश्कार होना था, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हारे गोशे गुजार कर डाला। वो खिलखिला कर हंसी, जिससे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। किंजा, क्या मतलब है आपका? हम समझे नहीं। अगर आप ये सब हमें परेशान करने के लिए बोल रही हैं तो प्लीज़ मत बोलें, हमें बुरा भला बोलें, मगर हमारी इज्जत पर बात मत करें। पल में आंसू छलक कर रुखसारों पे फिसलने लगे। अरे अरे चंदा, ऐसे मत रो। अगर तुम अभी से रोने लगी तो बाकी ज़िंदगी क्या करोगी? साफ मजाक उड़ाता अंदाज माही का दिल दहल के रह गया। इसे रोता देखकर किंजा का दिल बाग बाग हो गया। आज माही की रूह को वो जितना ज़ख्मी कर सकती थी उतना ज़ख्मी करने का इरादा रखती थी, ताकि वो शाम से पहले ये हवेली छोड़कर कहीं बहुत दूर चली जाए। कुछ सोचकर इसने दोबारा बोलना शुरू किया। जानती हो, शाह ख़ानदान के मर्द हमेशा से ही अयाश पुरुष रहे हैं। मामा साईं की भी 2 शादियाँ थीं और अफेयर्स का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। फरगाम साई भी इन्हीं के बेटे हैं। माना कि आज तक वो किसी लड़की की तरफ रागिब नहीं हुए, मगर तुम्हें देखकर तुम्हारे हुस्न पर मर मिटे। क्योंकि वो कुछ दिनों में ही गद्दी नशीन होने वाले हैं, इसीलिए तुमसे शादी कर ली, वरना तो वो। जुमला दरमियान में ही छोड़कर वो माही की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा बेयकीनी और खौफ के बायस सफ़ेद पड़ गया था। खैर, आज सुबह ही वो मुझे बता कर गए हैं कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी कर लेंगे। तुमसे निकाह तो इन्होंने अपना बिस्तर गर्म और रातें रंगीन करने के लिए किया है। जब इनका मन पूरी तरह भर जाएगा तो वो तुम्हें बाखुशी यहाँ से जाने देंगे। अपनी जलन और नफरत में वो इंसानियत के हर दर्जे से गिर गई थी। एक औरत ज़ात होकर वो क्या बोल रही थी, इसे बात का इसे ज़रा भी एहसास न हुआ। यह सब सुनकर माही को अपने पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। टांगें कँपकँपाने लगी। पूरा वजूद किसी गहरी खाई में धंसता हुआ महसूस हुआ। वो कोई फहाशा नहीं थी जिसको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए भी कोई भी चंद दिन इस्तेमाल करे और फिर लावारसों की तरह फेंक दे। वैसे अगर तुम चाहो तो अभी यहाँ से जाकर खुद को बचा सकती हो। वह माही को शायद कोई और भी मशवरा देती, मगर शब्बों की आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी। बीबी जी, आप क्या बोल रही हैं? झटके से मुड़कर इसने शब्बों की तरफ देखा, जिसके फक चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि शायद वह सब कुछ सुन चुकी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो शब्बो? छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने की गंदी लत तुम्हें कहाँ से लगी? किंजा ने गुस्से से लताड़ा। अब अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसे वहीं जमा देकर किंजा का पारा हाई हो गया। सुर्ख चेहरा लिए शब्बो वहाँ से हट तो गई, मगर अब इसकी नज़रें अरहाम को ढूंढने में लगी थी, क्योंकि एक वही था जो इस पागल औरत को सबक सिखा सकता था। फरगाम साईं को वो अपने बचपन से जानती थी। वो ऐसे नहीं थे। इस बात की गवाही पूरे गांव आंखें बंद करके दे सकता था। मगर माही चौंके नहीं थी। हो सकता है वो कुछ गलत सोच ले, लेकिन अब चाहे खुर्शीदा कुछ भी बोले, चाहे इसकी नौकरी ही क्यों ना चली जाए, मगर वो कौन सा ये करतूत अरहाम को बता कर रहेगी। एक नौकर की बातों पर यहाँ कोई और यकीन करे ना करे, मगर किंजा को लेकर अरहाम साईं इसकी बातों की यकीन ज़रूर करेंगे। यहाँ तो कोई नहीं है। शब्बों के बुलाने पर वो आ तो गया था, मगर वहाँ किसी को ना पाकर हैरान हुआ। हैरानगी तो शब्बों को भी हुई थी। अभी 5 मिनट पहले ही तो वो इन दोनों को यहाँ छोड़कर गई थी। छोटे साईं, मुझे लगता है हमें फरगाम साईं के कमरे में जाकर देखना चाहिए। किंजा बीबी जी की बातों से लग रहा था वो आज माही बीबी को इस घर से बाहर भेजकर ही दम लेंगी। शब्बों का घबराया अंदाज इसे भी परेशान कर रहा था। वो किंजा की फितरत को अच्छे से जानता था। जो चीज़ उसे ना मिले, उस शय को पाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकती है। और फरगाम भाई पर तो वो कितने ही सालों से नज़रें गाड़ी बैठी थी। फरगाम भाई से कोई मोहब्बत नहीं थी। फरगाम भाई से कोई मोहब्बत नहीं थी। अगर किसी चीज़ से मोहब्बत थी तो वो इनका रुतबा फरगाम शाह की बीवी होने का ओहदा मिलते ही वो पूरे गांव की बड़ी सरकार बन जाती। आज तक इस ओहदे पर इसकी माँ फाइज होते हुए भी इन्होंने गरूर ना किया। यहाँ की बड़ी सरकार होने के बावजूद भी इन्होंने सारी ज़िंदगी शाह ख़ानदान के लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर डाली। इस ओहदे पर खुर्शीदा और किंजा चील की तरह निगाहें गाड़े बैठी थी। इसीलिए वो किसी भी तरह किंजा का रिश्ता फरगाम से करना चाहती थी, मगर वो दोनों शायद भूल गए थे कि रिश्ते मोहब्बत की डोरों से बांधे जाते हैं, ना कि शातराना चालों से।
शब्बा तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मैं बाकी सब देख लूँगा। अगर खुर्शीदा खाला या किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। और हाँ, कुछ भी कहे तो तुमने लाइल्मी का इजहार कर देना है। शब्बा को वहाँ से भेजकर वह फरगाम के कमरे की तरफ बढ़ा। भाभी, बाहर से इसने हाँक लगाई, मगर फिर याद आया फरगाम शाह के कमरे के इर्द गिर्द लगे गिलास साउंड प्रूफ थे। ना आवाज़ अंदर जाती थी और ना ही बाहर आ सकती थी। मजबूरन इसे लॉक खोलकर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर हाँक लगानी पड़ी, मगर भटकती नज़र भाभी माँ पर पड़ी, जो ज़ारो कतार रोते हुए सामान बैग में ठूस रही थी। ज़रूर भाभी माँ यहाँ से जाने का सोच रही हैं। भाई भी घर पर नहीं है। पल भर में इसे परेशानी ने आन घेरा। आखिरकार जिसने फरगाम शाही ने अपने भाप की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर उनसे शादी की हो, वो उनसे कितनी मोहब्बत करता होगा। और अगर इस वक्त भाभी माँ फरगाम भाई की लाइल्मी में कहीं चली गई तो भाई को बहुत दुख होगा। हो सकता है इस वजह से इन दोनों के रिश्ते में भी कोई खटास आ जाए। माही के हालात के बाद हालात किस कदर बिगड़ जाएंगे, ये सोच आते ही वो मज़ीद परेशान हुआ। मगर लम्हे के 1000वें में हिस्से में दिमाग एक तरकीब से लगा चुका था। झट दरवाज़ा दोबारा बंद किया और ऐसा लॉक लगाया जो सिर्फ फरगाम और इसे ही मालूम था। यह ऐसा कोड था जिसे लगाने के बाद ना कोई अंदर से बाहर जा सकता था और बिना कोड खोले कोई अंदर भी नहीं कदम रख सकता था। मुझे माफ़ कर दें भाभी माँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। मैं एक बददिमाग औरत के बायस अपने भाई और भाभी माँ के दरमियान ये दूरियाँ बनती नहीं देख सकता। अब जब तक फरगाम भाई खुद आकर आपकी हर गलत फहमी दूर नहीं कर देते, आप कमरे में ही रहेंगी। लेकिन एक बात तय है, आज के इंसान ने जो कुछ भी किया है इसका हिसाब सूद समेत उसे देना होगा। और अब की बार इसने गलती नहीं, गुनाह किया है। ऐसा गुनाह जिसकी माफ़ी कम अज़ कम मेरे पास नहीं है और ना ही शायद फरगाम भाई के पास होगी।